صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وارث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته وسيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم كل شيء أحصيناه في إمام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سورہ یاسین قرآن مجید کا 37واں سورہ اور اس کی 12ویں آیت ہے کہ جو میں نے بھی آپ کے سامنے دلائی. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، جو آگے جو تم نے بھیجا ہے اس کو بھی لکھتے ہیں، وہ آثار ہم اور اس کے آثار کو بھی لکھتے ہیں. سبحان اللہ. کل شیء احصیناہ فی امام مبین، اور ہم نے تمام شے کو امام مبین میں جمع کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سورہ یاسین جو ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ قلب قرآن ہے، کیا بات قرآن کا دل ہے یہ. اور ایک اور نام بھی ہے سورہ کا، وہ ہے ریحانۃ القرآن، سبحان اللہ. قرآن کا گلدستہ ہے. کیا بات ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ڈرتے بھی ہیں کہ سورہ یاسین کہیں نہیں پڑھ جائے، لیکن قرآن کا دل ہے یہ. اور دل کا کام جو ہے مارنا نہیں ہوتا، دل کا کام جو ہے زندگی دینا. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، جو آپ نے بھیج دیا اس کو بھی لکھتے ہیں، اور جو پیچھے رہ گیا ہے اس کو بھی لکھتے ہیں. لیکن دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے عمل اور دوسرے ہوتا ہے اس کا اثر. سبحان اللہ. اچھا عمل ہو یا برا عمل اس سے بحث نہیں ہے. عمل بھی ہوتا ہے اور اس کا اثر بھی ہوتا ہے. عمل ختم ہو جاتا ہے لیکن اثر جو ہے وہ باقی رہتا ہے. ہو سکتا ہے عرصے تک وہ باقی رہے. بے شک بے شک. اچھے عمل کا بھی یہی اسی طریقے سے ہوتا ہے، برا عمل بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اگر ایسا ہوتا کہ خدا بند عالم فوراً جزا و سزا جو ہے اس کا قانون یہ ہوتا کہ جیسے ہی کسی نے نیک کام کیا فوراً جزا دے دیتا، اور جیسے ہی کسی نے برا کام کیا فوراً اس کو سزا مل جاتی. کسی نے نیک کام کیا، نماز پڑھی، فوراً اس کو 100 روپے دے دیتے. تو مسجدیں جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں. اور اگر لوگ گناہ کیا، کسی نے نامحرم کو دیکھا تو آنکھ نے دیکھنا چھوڑ دیا، تو کبھی نامحرم کو کوئی نہ دیکھتا. تو اسلام پر بڑے اچھے طریقے سے عمل ہو سکتا تھا اگر یہ اس طریقے سے ہوتا ہے، فوراً کے فوراً ہوتا، جزا بھی ہوتی، سزا بھی ہوتی. تو یاد رکھیے کہ عمل کی تو جزا ہوتی ہے لیکن اس کے اثر کی جزا نہ ہوتی. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عمل کی تو جزا مل جاتی لیکن اس کا جو اثر ہے جو باقی رہا ہے اس کی جزا نہ ہوتی. کیا بات ہے. ایک آدمی مر گیا، اس نے ایک درخت لگا دیا، جب تک وہ درخت باقی رہے گا لوگ اس درخت سے استفادہ کرتے رہیں گے، چائے میں بیٹھتے رہیں گے، اس کے پھل سے مستفید ہوتے رہیں گے، اس کو ثواب جو ہے وہ ملتا رہے گا. سبحان اللہ. یہ اس کا اثر ہے. ایک آدمی نے پنکھا لگا دیا مسجد میں، جب تک وہ پنکھا چلتا رہے گا، مرنے والا مر گیا
لیکن پنکھا جو ہے وہ چل رہا ہے، کیا بات ہے، ہوا جو ہے اس قبر تک پہنچ رہی ہے، کیا بات ہے، محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. دوسروں کے لیے بندوبست کیا تھا، لیکن خدا نے اس کے لیے قبر میں بندوبست کیا. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اثر جو ہے وہ باقی رہتا ہے، اولاد بھی اثر ہوتی ہے. اولاد جو ہے مرنے والا تو مر گیا، اولاد جو ہے باقی ہے. اور اولاد بھی ایسی روایت میں ہے کہ اولاد وہ جو مرنے کے بعد باپ کو دعا کرے، ماں کو دعا کرے. ابھی آپ نے دعا پڑھی ہے، دعا کرنے والی اولاد دعا کے ذریعے جو ہے ہمیشہ یاد رکھے. دیکھیں کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، دعا کرنے میں کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، وقت خرچ نہیں ہوتا. اور قرآن مجید نے تو اتنی آسان دعا بتائی ہے کہ آدمی جس وقت چاہے کہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. سبحان اللہ. ماں باپ پر رحم کرتے ہیں. آمین. جس کو اپنا بچپن یاد ہے نا وہ ہمیشہ والدین کو یاد رکھے گا کہ جب میں چھوٹا تھا تو انہوں نے کس طریقے سے میری پرورش کی تھی. رب ارحمہما، رحم کرتے ہیں دونوں کے اوپر، ماں کے اوپر باپ کے اوپر، کہ جنہوں نے بچپن میں میری پرورش کی، مجھے پالا. انہوں نے اپنے سکون کو نہیں دیکھا، انہوں نے میرے سکون کو دیکھا، انہوں نے میری پرورش کی. ابھی ہمارے پاس بہت ساری کتابیں ہیں، علامہ مجلسی کی کتابیں ہیں. علامہ مجلسی تو نہیں ہے لیکن لوگ جو ہیں فیضیاب ہو رہے ہیں کتابوں. بے شک بے کیا شک. اثر ہے؟ اثر باقی ہے، چھپ رہی ہیں کتابیں. کتنے خلوص سے میر انیس نے مرثیے کہے ہوں گے. کہاں میر انیس اور کہاں یہ زمانہ. بہت خوب. آج بھی ان مرثیوں کو اڑا جا رہا ہے. بہت سے ایسے نوحے، بہت سے ایسے مرثیے، شاعر کو کوئی نہیں جانتا، بالکل. لیکن لوگ جو ہیں آج بھی ان نوحوں کو پڑھ رہے ہیں. وہ اس کا خلوص ہے، اس کہنے والے کا خلوص ہے کہ وہ کب تک وہ اثر باقی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان آثار کے ساتھ جو ہے خدا کو آپ نے نہیں دیکھا، اثر سے پہچانا ہے. اثرات خدا کی جو تجلی ہے وہ ہر جگہ ہے. اگر آپ سورج سے پوچھا تجھے کس نے بنایا، کیا کہے گا؟ چاند سے پوچھیں، پہاڑوں سے پوچھیں، دریاؤں سے پوچھیں، وہ یہی کہیں گے کہ تم ہمیں پوچھتے تم یہ بتا تمہیں کس نے بنایا. ہر جگہ اس کی تجلی جو ہے وہ نظر آئے. یہ آثار ہیں، اثر کو دیکھتا ہے آدمی، خدا کو پہچانتا ہے انہیں آثار کے ذریعے سے، انہیں چیزوں کے ذریعے جو خدا نے بنائی ہے. ظاہر ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو بناتے پتہ نہیں کس طریقے سے بناتے تو اللہ نے بنا دیا. تو آثار جو ہیں ایک اور بھی آیت ہے سورہ حشر میں، تنظر نفس ما قدمت لغد. انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. آخرت کو کہتے ہیں کل، قیامت کو کہتے ہیں کل. ایک آج ہے اور ایک کل ہے. اس کل کے لیے کیا بھیجا ہے؟ ما قدمت لغد، کل کے لیے کیا بھیجا ہے. انسان جو ہے وہ غور و فکر کرے کہ اس نے آخرت کے لیے کیا بھیجا. تو انسان جو ہے وہ اپنے ہر چیز آثار کے ذریعے جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے. مرنے والا تو مر جاتا ہے لیکن اس کے آثار جو ہیں وہ باقی رہتے ہیں. اور میں نے کہا کہ اولاد کے ذریعے جو ہے انسان باقی رہتا ہے. دیکھیں خدا کو نہ باپ کی ضرورت ہے نہ بیٹے کی ضرورت ہے، بے شک. لیکن ہمیں باپ کی ضرورت بھی ہے، بیٹے کی ضرورت. اور بیٹے کی ضرورت بھی ہے. باپ کی ضرورت اس وجہ سے ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. کہ ہمارا وجود ہے تو والدین کی وجہ سے ہے. بے شک. والدین نہ ہوتے تو ہم ہوتے، بالکل صحیح. ان کی وجہ سے ہمارا وجود ہے. تو ہمیں والدین کی ضرورت بھی ہے، ہونے کے لیے والدین کی ضرورت ہے
اور رہنے کے لیے اولاد کی ضرورت ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اگر اولاد نہ ہو تو ہمارا نام ہی ختم ہو جائے. بے شک والدین کی ضرورت بھی ہے اور اولاد کی. لیکن وہ لم یلد ولم یولد ہے. بے شک بے شک بے شک. اس کو نہ باپ کی ضرورت ہے نہ بیٹے کی. نہ بیٹے کی ضرورت ہے. تو لوگ جو ہے وہ آثار کے ذریعے جو ہے آپ ایسے کام کریں کہ جس کا اثر جو ہے وہ باقی رہے. آپ نے سنا ہوگا صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ جو ہے وہ ہمیشہ ذریعہ بہ رہا ہے. بس آپ کسی نے کتاب لکھ دی، لوگ پڑھ رہے ہیں، جب تک وہ کتاب چھپتی رہے لوگ پڑھتے رہیں. کیسا کام کیے؟ بہت ایسے افراد بھی ہیں کہ جنہوں نے کوئی مجلس قائم کر دی ہوگی. کسی نے کوئی مجلس قائم کر دی، مجلس قائم کرنے والا مر گیا، اولاد جو ہے اس مجلس کو باقی رکھے ہوئے. سبحان اللہ. اور سال اسی مجلس کو وہی جلوس جو ہے نکل رہا ہے. کہاں سے نکل رہا ہے؟ امروہہ سے نکل رہا ہے. فرض کریں وہاں پہ نکلتا تھا اور اس امروہہ میں بھی نکل رہا ہے. کیا آپ بات. کہاں سے آئے جلوس؟ ان سے پوچھیں جا کے کہاں سے نکالنا ہے، کب سے نکالنا ہے؟ اور اتنا عرصہ ہو گیا. کتنے بنیاد رکھی تھی اس جلوس کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب دیکھیں کہ بس کتنا اثر ہے، کام میں کتنا اثر ہوتا ہے. یاد رکھیں کہ جو بھی کام ہوتا ہے نا، جو بات کر رہے ہیں آپ، یہ بات ختم نہیں ہوتی. یہ بات جو ہے محفوظ ہے. اور ایک زمانہ وہ آئے گا کہ جب آپ امام حسین علیہ السلام کی حل من ناصر ینصرنا کی صدا کو خود اپنے کانوں سے سنیں گے. آواز محفوظ ہے. بے شک. یہ آواز جو ہے محفوظ ہے. اور نکتب ما قدموا آثارہم، امام صادق علیہ السلام سے کسی نے کہا کہ مولا ہم نے سنا ہے کہ اللہ نے ایک فرشتہ جو ہے دائیں کندھے پہ ہے بٹھا دیا ہے، اور ایک جو ہے بائیں کندھے پہ ہے. دائیں والا جو ہے نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں کندھے پہ جو ہے وہ برائیاں لکھتا ہے، اور سارے دن لکھتا رہتا ہے. اور جب رات ہوتی ہے تو یہ فرشتے چلے جاتے ہیں، اور جب صبح ہوتی ہے تو نئے فرشتے جو ہیں وہ آ جاتے ہیں، ڈیوٹی تبدیل ہو جاتی ہیں. امام نے فرمایا یہ ٹھیک کہا تم نے کہ فرشتے ہیں جو لکھتے ہیں نکتب ما قدموا آثارہم، لکھتے ہیں. دایاں فرشتہ بھی لکھتا ہے، بایاں فرشتہ بھی لکھتا ہے، لیکن یاد رکھو کہ دونوں فرشتے نہیں جاتے، صرف نیکی کا فرشتہ جاتا ہے. نیکی کا فرشتہ جو ہے روزانہ تبدیل ہوتا ہے، لیکن برائی کا فرشتہ جو ہے اس کے بالغ ہونے سے اس کے مرنے تک وہ ایک ہی فرشتہ رہتا ہے، تاکہ جب حساب و کتاب ہو تو نیکی کی گواہ تو ہزاروں ہوں، لیکن برائی کی گواہ ایک ہی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں. کسی نے 50 سال زندگی گزاری ہے، کتنے فرشتے جو ہیں گواہ ہیں اس کی نیکی کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. برائی کا گواہ، برائی کی گواہ ایک ہے. اور پھر امام نے رونا شروع کر دیا. اور مطلب خدا جو ہے بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ کسی طریقے سے اپنے بندے کو بخش دے. یہ تو بخشش کے لیے ہونا ہے. فرشتے ہیں لیکن دونوں ایک جیسا نہیں ہے، کام الگ الگ ہیں. کام بھی الگ ہیں اور ہیں بھی الگ. ٹھیک ہے. کوئی ایسے افراد بھی ہیں اور شہد میں ایک آدمی بیٹھا ہوا دیکھنے میں تو ظاہر ہے ہمارے جیسا ہوگا. تو کسی نے کہا فجر کا وقت نہیں ہوا ابھی، اب فجر کا وقت ہو گیا، دیکھ نہیں رہے. رات کے فرشتے جا رہے ہیں، صبح کے فرشتے واپس آ رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں صبح کی نماز جب آپ پڑھتے ہیں تو رات کے فرشتے بھی آپ کے گواہ ہوتے ہیں اور صبح کے فرشتے بھی آپ کی گواہی دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ.
سبحان اللہ. دونوں فرشتے جو ہیں جو جا رہے ہیں فرشتے وہ بھی گواہی دے رہے ہیں کہ مولانا جو ہیں جاوید کربلائی صاحب جو ہیں مسجد میں پہنچ گئے ہیں. اور دنیا والوں کی گواہی بھی ہوتی ہے لیکن یہ تو فرشتوں کی گواہی ہے بھائی. فرشتے گواہ بن رہے ہیں گواہی دے رہے ہیں. بس میں نے ختم کیا اپنے گفتگو کو. 2-3 جملے مصیبت کے. چاند تو نظر نہیں آیا لیکن بی بی کی مصیبت رسول خدا کی رحمت کے بعد بی بی نے بہت گریہ ہائے مولا. اتنا گریہ کیا کہ مدینے والے پریشان علی فاطمہ سے کون نہ روئے. ان کے رونے سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے. کسی ایک وقت روئے ہر وقت رونے. کیا جواب دیا؟ کہا علی ان سے جا کے کہو کہ فاطمہ زیادہ دن زندہ بیٹی اپنے حق کے لیے مسجد گئی. لوگ بیٹھے ہوئے بیوی 4 گھنٹے سے کھڑے الہی آمین. الہی آمین.